السلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم انفو چینلز کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن میں سورہ یوسف نازل ہوئی۔ سورہ یوسف میں دی گئے یعقوب اور یوسف کی کہانی ایک دلچسپ کہانی ہے، جس میں صبر، وفاداری، شرافت اور ہمدردی کا ایک مضبوط سبق دیا گیا ہے۔ زندگی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے اور زمین پر ایک بھی انسان نہیں جو ایک شکل یا کسی اور شکل میں مشکلات سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کا بھی تجربہ دولت، صحت یا ان کے پیاروں کے نقصانات سے ہوا ہے۔ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ اس طرح کے مقدمہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے؟ جو آپ کے سامنے گزرے تھے انہیں غریب، غربت اور مشکلات سے چھو لیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے مسخیر تک لرز اٹھے، اور جو لوگ اس کے ساتھ یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب ہے؟ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم انفو چینلز کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔ ناظرین، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ نبی یوسف انبیاء کی ایک لمبی لائن سے اترے، جس کا آغاز نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جو اس کے دادا تھے۔ یوسف علیہ السلام جیسا کہ دادا نبی اسحاق تھے اور اس کی والد نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ یہ سب فلسطین میں پرورشم کے قریب رہتے تھے، جسے اس وقت کا کنعان کہا جاتا تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی کو بنیامین کہا جاتا تھا۔ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، وسط میں ایک خواب ہوتا ہے اور اس کی ترجمانی پوری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی حضرت یعقوب کا علیہ السلام کا بیٹا اپنی نیند سے بیدار ہوا اور جوش و خروش سے بھر گیا۔ اپنے والد کے پاس بھاگ گیا اور اس کے خواب سے متعلق تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے سامنے جھکے ہوئے دیکھا۔ نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنے عجیب و غریب خواب کے بارے میں بتایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اسے محتاط رہنے اور خواب کے بارے میں کسی اور کو نہ بتانے کو کہا۔ نبی یعقوب نے اپنے تمام بیٹوں سے پیار کیا، لیکن ان سب نے بنیامین کے علاوہ یوسف سے حسد محسوس کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے والد یوسف سے اس سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بھائی یوسف سے اتنے رشک کرتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑانے کے منصوبے کے ساتھ آئے تھے۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ وہ اسے مار ڈالیں، دوسرے کے پاس اسے مارنے کا دل نہیں تھا اور سوچا کہ اسے دور دراز کی جگہ بھیجنا بہتر ہوگا۔ آخر میں انہوں نے اسے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پانی کے لیے رک گئے تو مسافر اسے ڈھونڈنے گئے، اور یوسف بھائیوں سے غائب ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ان کا مقصد اس کی جلاوطنی کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، ان کا مقصد اس کی جلاوطنی کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے جرم کے لیے توبہ کریں گے اور ایک بار پھر اچھے لوگ بن جائیں گے۔ یہ بظاہر مضبوط نظریات کی چالاک تھی۔ ایک دن بھائیوں نے اپنے والد سے رابطہ کیا کہ کیا وہ یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے خوفزدہ تھا، لیکن اسے جانے دینے پر راضی ہو گیا۔ بھائی یوسف کے ساتھ مل کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ گھر سے بہت دور تھے، بھائیوں نے ان کے منصوبے پر عمل کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھائی یوسف کے بغیر گھر واپس آئے اور اپنے باپ کو روتے ہوئے چلاتے ہوئے یہ کہتے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا جب وہ کھیل رہے تھے۔ بھائیوں نے یعقوب کو بھیڑیے کے خون سے ڈھانپ کر اسے چھوٹے بھائی کی قمیض دکھائی
تاکہ وہ ان کی کہانی پر راضی ہو جائیں، اور اس کے دل میں گہرائیوں سے یعقوب کو معلوم تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں خون کی داغ والی قمیض رکھی، اسے پھیلایا اور ریمارکس دیے، کتنا مہربان بھیڑیا ہے، اس نے میری قمیض کو توڑے بغیر میرے پیارے بیٹے کو کھا لیا۔ کنویں میں پانی تھا جس نے یوسف کے جسم کو خشک کیا، لہذا اس نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ اندھیرے میں یوسف نے ایک پتھر کی راہ تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی، یہ سوچ کر کہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کے والد کی مسکراہٹ اس سے پہلے چمکتی ہے کہ اس نے ہمیشہ اس کی محبت اور پیار کو یاد کیا تھا۔ یوسف نے نجات کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہوئے پوری دل سے دعا کرنا شروع کر دی۔ مسافروں کا ایک گروہ مصر جاتے ہوئے کنویں سے رک گیا۔ جب مسافروں نے بالٹی کو کنویں میں سے اٹھا لیا تو یوسف بھی اوپر آ گئے۔ مسافروں نے یوسف جیسا کہ فلسطین سے مصر لے جایا، جہاں انہوں نے اسے غلام کے طور پر فروخت کیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعلیٰ عزیز نے خریدا تھا۔ عزیز نے یوسف کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر گزار تھا اور ایک وفادار غلام رہا۔ یوسف کو وزیر اعلیٰ کی اہلیہ زلیخا کا ذاتی حاضر اور ان کی خواہش گوار ادب، خوبصورت اور دلکش سلوک کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس نے ہر ایک کا دل جیت لیا۔ وہ دن گزر گئے اور یوسف اس خاندان میں پروان چڑھا۔ چٹانہ زلیخا اس کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے یوسف سے پیار ہو گیا تھا۔ آخر کار اگرچہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یوسف کو ناپسندیدہ توجہ اور گناہ سے بچنے کے راستے کے طور پر جیل بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم جانتے تھے کہ یوسف بے قصور تھا، جس کا دل بہت زیادہ ہے، اس نے یوسف کو جیل بھیج دیا۔ نبی یوسف وہ شخص تھا جس نے اپنی طاقت اور کمزوریوں کو تسلیم کیا۔ اپنی کمزوریوں سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آقا کے اہلیہ زلیخا کی طرف سے ممنوع طور پر بہانے کے بجائے جیل گیا تھا۔ جیل میں اللہ نے اسے ایک غیر معمولی تحفہ دیا، خوابوں کی ترجمانی کرنے کی صلاحیت۔ اس وقت دو دیگر افراد جیل میں اترے، ایک کپ پیرر تھا اور دوسرا بادشاہ کا کھانا تھا۔ دونوں افراد نے محسوس کیا کہ یوسف مجرم نہیں ہے۔ دونوں افراد کے دل کھلے خواب تھے اور وہ ان کی وضاحت کے لیے بے چین تھے۔ بادشاہ کے باورچی نے خواب دیکھا کہ وہ اس جگہ پر کھڑا ہے جس کے سر پر روٹی ہے اور دوسرے دو پرندے روٹی کھا رہے تھے۔ کب بشیر نے خواب دیکھا کہ وہ کنگ شراب کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اس سے اپنے خوابوں کو بتایا اور اس سے ان کا معنی دریافت کیا۔ پہلے یوسف نے انہیں اللہ کے پاس بلایا، تب اس نے کہا کہ جب تک اس کی موت نہ ہو تب تک باورچی کو مطلوب کیا جائے گا اور کب بشیر بادشاہ کی خدمت میں واپس آ جائے گا۔ یوسف نے کب بیر کو بادشاہ کو یاد رکھنے اور یہ کہنے کے لیے کہا کہ جیل میں یوسف نامی ایک غلط روح ہے۔ یوسف نے جو پیش گوئی کی تھی وہ ہوا، باورچی کو مطلوب کیا گیا تھا اور کب بشیر محل میں واپس آ گیا۔ کب اٹھانے والے کی خدمت میں واپس آنے کے بعد شیطان نے اسے یوسف کے نام کا بادشاہ سے ذکر کرنا بھول گیا، لہذا یوسف کچھ سالوں سے جیل میں رہا، لیکن اس نے صبر سے اپنا صبر کیا اور اللہ سے دعا کی۔ جیل کا منظر بند ہو جاتا ہے، بادشاہ کے بیڈ چیمبر میں ایک نیا منظر کھلتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کا ایک پریشان کن خواب تھا جس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے مکئی کے ساتھ سمت کان اور مکئی کے ساتھ خشک اور کٹے ہوئے کان دیکھے۔ بادشاہ پریشان تھا کیونکہ وہ خواب کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور کوئی بھی اسے اس کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے خادم نے یوسف کے واپس بلا کر اس سے رابطہ کیا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی ترجمانی کرنے کو کہا۔ اللہ نے جو تحفہ دیا تھا اس کے ساتھ یوسف
نے بادشاہ کے خواب کی ترجمانی کی۔ خواب کا مطلب یہ تھا کہ اگلے 7 سالوں تک پوری زمین میں بہت ساری فصلیں اور کھانا ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 سال تک پوری زمین میں قحط پڑے گا، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کوئی فصلیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی کافی کھانا ہوگا۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی ترجمانی سنی تو وہ یوسف کی تشریح سے متوجہ ہوا۔ انہوں نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل سے رہا کر دیا جائے اور اسے ایک ساتھ پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا لیچی اسے فوری طور پر لانے گیا، لیکن یوسف نے جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اس کی بے گناہی ثابت نہ ہو۔ شاید انہوں نے اس پر خواتین کے ہاتھ کاٹنے یا ان پر زیادتی کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا، شاید کوئی اور غلط الزام لگایا گیا تھا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ یوسف کو غیر ممنوعہ طور پر نقصان پہنچا ہے، لیکن اسے قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ کس طرح ہے۔ وزیر اعظم کی اہلیہ دوسرے وزیر بیویاں لے کر آئے۔ اس نے ان سب کے سامنے آنے کی تصدیق کی جس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا۔ یوسف نے اپنی عدم موجودگی کے دوران عزیز کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یوسف چاہتے تھے کہ یہ کلیئر صرف اپنے آقا کو دکھائے کہ اس نے کبھی اس کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زلیخا کی زندگی میں یوسف کی قید ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے یوسف کے مذہب کی طرف رجوع کیا یا پاگل تھا۔ بادشاہ یوسف کے کردار اور دانمندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے اس کے کام کرنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام نے اتفاقیہ اور مصر میں فوڈ اسٹور ہاؤسز کا انچارج لگانے کو کہا تاکہ وہ قحط کے 7 سال تک زمین تیار کر سکے جو کافی کے 7 سال بعد ہوگا۔ کافی مقدار کے پہلے 7 سالوں کے دوران یوسف نے فصلوں اور کھانے کی کٹائی اور احتیاط سے ذخیرہ کیا۔ جب قحط کے 7 سال بعد اللہ کے رحم و کرم سے یوسف نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی کھانا ذخیرہ کیا تھا کہ لوگوں نے کافہ کشی نہیں کی تھی، قحط پورے ملک میں پھیل گیا جس میں فلسطین بھی شامل تھا، جہاں یوسف کے اہل خانہ کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ یوسف کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ مصر میں کھانے کی دکانیں موجود تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ آخر یوسف کے 10 بھائیوں نے کھانا مانگنے کے لیے فلسطین سے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب مردوں کا گروہ مصر پہنچا تو یوسف نے فوراً ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن کئی سال گزر چکے تھے اور بھائیوں نے ان سے پہلے طاقتور آدمی کو ان کا سب سے چھوٹا بھائی یوسف تسلیم نہیں کیا تھا۔ یوسف نے دیکھا کہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین دوسروں کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے ہر بھائی کو کھانا دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس بار بنیامین کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں تاکہ وہ انہیں مزید کھانا دے سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچ کہتے لوگ آپ کے بھائی کو ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور میں آپ کو ڈبل راشن سے نوازوں گا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اناج کی بوریوں میں سے ایک میں اپنی رقم کے ساتھ چپکے سے پریس رکھیں۔ یہ منظر مصر میں ڈوب جاتا ہے اور کنعان میں جو روشنی کرتا ہے۔ بھائی اپنے والد کے پاس واپس آئے۔ فلسطین میں واپس بھائیوں نے اپنے والد کو باور کرایا کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ مصر جانے دیں۔ یعقوب پہلے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، یہ یاد کرتے ہوئے کہ یوسف کے ساتھ اتنے سال پہلے کیا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے اتفاق کیا بھائی بنیامین کے ساتھ مصر واپس آئے۔ یوسف بنیامین کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے اکیلے بنیامین سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ وقتاً کون ہے۔ یوسف نے اس بات کا یقین کرانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا کہ اس کا بھائی بنیامین اس کے ساتھ رہے گا اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ فلسطین واپس نہیں آئے گا۔ یوسف نے لکڑی ڈی میں سے ایک رکھا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں ہماری اور ایسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔